السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان پاکھنڈیوں کی نجیز حرکتوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آواز سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دنیا سے تو آپ لوگ وابستہ ہے، جو چل رہا ہے ابھی، چاہے ہمارے دیش میں ہو یا دیش کے باہر ہو۔ دیش کے باہر اس لیے بتا رہا ہوں میں، جبکہ دیش میں خود اتنی اندیکھی چل رہی، اتنی دھندلی چل رہی، اتنی وہ چل رہی ہے، لیکن میں دیش کا چھوڑ کے باہر کے بتاؤں گا۔ پہلے جو سرخیاں بنے ہوئی ہے اس وقت، خاص کر تائیوان اور چائنا کے بیچ، جس طریقے سے چائنا نے تائیوان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، جو چاہے سمندر کا وہ ہو، چاہے پورے تائیوان کو گھیر رکھا ہے، پورے ہر طریقے سے پائلٹوں کو، اپنے طیاروں کو، اپنے جنگی ساز و سامان کو جو تیار رکھا ہے صرف ڈرانے کے لیے، جبکہ تائیوان نہ ڈرنے والا ہے نہ گھبرانے والا ہے۔ شروع سے کہتے ہوئے آ رہا ہے وہ، میں نہ ڈرنے نہ گھبرانے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ رب ہے، جس کو مانتا ہے انہیں، اس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی بھی مدد ہے تائیوان کے لیے، ایران کی بھی مدد ہے تائیوان کے لیے، اور کوریا کی بھی مدد ہے تائیوان کے لیے۔ کوریا بیچ میں آتے، چائنا کی جو ہے سو ٹرری لگی ہوئی ہے ابھی، چائنا کو ٹرری لگی ہوئی ہے، کیونکہ کوریا نے وہ چیز حاصل کر لی ہے جو امریکہ کی بھی نیند اڑ چکی ہے۔ امریکہ ابھی رات میں سو نہیں سک رہا، گھبرا کے اڑ جا رہا، کیونکہ ویسی طاقت استعمال کر لی، ویسی میزائل بنا لیا اس نے، جس میں سے اگرچہ وہ بیٹھے جگہ کوریا سے امریکہ کے اندر واشنگٹن، نیو یارک تک بھی مار سکتا، اور اس اتنی تباہی مچا رہا ہے وہ میزائل، آدھا نیو یارک تباہ ہو سکتا اس سے، اتنا ویٹ ہے، اتنا وزنی ہے وہ، اور اس کے اندر ایسے ایسے چیزیں ڈال دیے ہیں اس نے۔ تو کوریا سے اس وقت امریکہ بھی گھبرایا ہوا ہے، فرانس بھی گھبرایا، فرانس تو خیر گنتی میں نہیں آتا، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات چائنا کی، چائنا کی پھٹ پڑی ہے بڑے اس سے، اور تائیوان کے ساتھ اس وقت ترکی، ایران، کوریا، اور میں سمجھتا ہوں تائیوان کے ساتھ تو سارا GCC ہے، سارا OIC ہے، کھل کے نہیں آ رہے، لیکن اندر سے پوری سپورٹ اس کو تائیوان کو کر رہے ہیں۔ وجہ میں یہ بتا دوں، چائنا نے ہمیشہ دھندلی کی ہے، یہ ہمارا جیسے دیش کی جو حالات رہتے، جو کیا جاتا مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، چائنا بھی کچھ کم نہیں ہے، چائنا بھی کچھ کم نہیں ہے۔ جبکہ ہم چائنا کے خلاف اس لیے بھی ہیں کیونکہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے دیش کے جوانوں کو اتنے مار رہا ہے وہ، اتنا مار رہا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی لداخ کا آدھا لداخ چائنا گھس چکا ہے، یہ ہماری سرکار بتانے سے بھی قاصر ہے، اسی لیے کہ نہیں بتا رہی، پھر ان سے سوال کیا جائے گا، اس لیے نہیں بتا رہی ہے وہ۔ مین چیز یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، یہ لوگ اتنے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، اتنی لنڈو ہیں یہ کٹلے سالے، اب وہاں پہ ہمت نہیں ہو رہی، کچھ چائنا کے لیے بولو جا کے، ارے جا کے لڑو بارڈر پہ، اپنے جوانوں کو بچاؤ، کتنے جوان ہمارے مر رہے ہیں، کتنے ہلاک ہو رہے ہیں، درد نہیں ہے؟ ارے تمہاری جنپت کا انڈا تم کو سوائے مسلمان اور اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا؟ اس وقت ضرورت ہے جوانوں کو، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کب کام آئیں گے تم لوگ؟ جب 1947 میں بھی مخبری کر رہے تھے، جاسوسی کر رہے تھے، غلامی کر رہے تھے، 1947 میں بھی ہم نے
نیت تھے. ہم نے ان کے ساتھ وار کیا انگلینڈ کے ساتھ, اور انگلینڈ کے گوروں کو ہم نے انگریزوں کو مار بھگایا, ہم نے آزادی دلائی. اب یہ چائنا سے تو کرو مقابلہ, خالی بولنے ہی آتا تم کو, ہاں, اور الٹے لنگوٹ. ارے جن پت کا انڈا, خالی زہر بانٹنا, خالی زہریلے باتیں کرنا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, خیر یہ لوگوں کا تو کام ہے زہر بانٹنا, بڑے بڑے باتیں کرنا, وقت آیا تو پچھواڑ دکھا کے بھاگ جانا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ. لیکن ہم پہلے سے بولتے ہوئے آ رہے, اگرچہ سرکار ہم کو بول دی, اگرچہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, تم لوگ کر لو کچھ, تو یقین مانیے ہم پیدل مقابلہ کر کے جا کے چائنا میں ہمارا ترنگا دیش کا لہرا دیتے. ہم مسلمان وہ ہوتے, مسلمان ایمان کا جذبہ اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی کہ ہم جا کے چائنا میں بھی ہمارے دیش کا ترنگا لہرا دیتے. سمجھے, ہم وہ قوم ہیں, ان کے ویسا پیٹ اور پچھواڑ دکھانے والے نہیں ہیں. ہم کو یہ اجازت دو, ہم کو یہ بول دو, اس کے بعد دیکھو پھر چاہ 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 چوہے کھلاتے, پھر ان کو جا کے ہم یہ حالت کر کے رکھ دیتے. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, بہرحال تیوان اور چائنا کا مسئلہ ایسا آ گیا ہے فی الوقت. چائنا کو ڈرانے کے لیے یہاں تک کہ جو سمندر کے جو علاقہ ہے اس کا, جو تیوان کا پڑتا, چو طرف سے اپنی طاقت کی نمائش کر رہا ہے انہیں ڈرانے کے لیے اس کو. لیکن یہ ڈرنے والا نہیں ہے تیوان. تیوان کے اوپر اس نے 25 سال کے لیے اس کو ایک کانٹریکٹ بیس پہ دیے تھے. 25 سال تک تیوان کو لوٹا ہر طریقے سے اس نے, اس کے باوجود بھی اس کا دل نہیں بھرا, نیت نہیں بھری, نیت خراب کر کے دوبارہ تیوان کو اپنے آپ حاصل کروں گا بول کے. لیکن تیوان ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے, تیوان جواب دینے کے لیے تیار ہوگا. اور ترکی نے اس کو کچھ ایسے میزائلس وغیرہ بھی دیے ہیں, بھلا بیچے ہیں, پیسوں سے دیے ہیں, فری میں دیے ہیں, اللہ عالم دیے ہیں, وہاں تک پہنچ چکے ہیں تیوان تک, وہ معلوم ہے. کتنے میں دیے, کتنے کا سودا ہوا, وہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے ہمارے کو, جو معلوم ہے وہی بولتے ہم. تو بہرکیف ہم سارا مسلمان بھی اس وقت تیوان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ ان کو کامیابی دے, کیونکہ ان کے ساتھ ترکی ہے. ترکی جس کے ساتھ رہے گا ہم اس کے ساتھ رہیں گے. یہ ہمارے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے اور ہماری وفاداری کا ثبوت ہے, کیونکہ ہمیشہ ترکی ہمارے برے ٹائم پہ سامنے آیا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ ہر وقت ترکی کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ کامیابی اور کامرانی سے نواز ترکی کو اللہ کامیاب کرے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, نمازوں کی پابندی کرو, منظم رہو, متحد رہو, اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, نمازوں کی پابندی کرو. سلام علیکم.